السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین اسلام اگر ثریا پر بھی ہوتا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی پہنچتے اور دین کو حاصل کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں آگ کی عبادت ہوتی تھی، جو آپ کو ناپسند تھا۔ دین حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے اور عیسائیوں کے ساتھ گرجا گھر میں رہتے تھے۔ یہ گرجا گھر ملک شام میں تھا۔ جب وہاں کے پادری کا آخری وقت آیا تو اس نے آپ کو موصل بھیجا، یعنی عراق۔ وہاں کچھ عرصہ رہے، پھر ان کو نصیبین بھیجا گیا جو ترکی کا شہر ہے۔ پھر نصیبین سے روم بھیجا گیا، پھر روم سے اموریہ بھیجا گیا۔ اموریہ کا پادری بڑا ہی نیک انسان تھا۔ جب اس کا بھی آخری وقت آیا تو آپ نے پوچھا کہ میں حق کی تلاش میں نکلا ہوں، آپ میری رہبری فرمائیں۔ تو اس نے کہا، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کا سورج مکہ میں طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی کہ وہ صدقے کا مال استعمال نہیں کریں گے، دوسری نشانی وہ تحفہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ مہر نبوت ان کے 2 کندھوں کے بیچ میں ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق اور بڑھ گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان دنوں وادی حجاز سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ وادی حجاز وہ علاقہ کہلاتا ہے جو یمن اور نجران کے بیچ میں ہے۔ ان سے بات کر کے اس قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ وادی حجاز پہنچ کر قافلے کے اوپر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ قافلے والوں نے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ بہرحال یہ ایک یہودی کے غلام بنے اور وادی قرا میں رہنے لگے اور اس کے کام کرتے تھے۔ چند دنوں بعد مدینہ منورہ سے ایک یہودی آیا جو بنو قریظہ سے تھا۔ اس نے ان کو خریدا اور مدینہ منورہ لے کر آیا۔ مدینہ منورہ میں اس یہودی کے گھر بہت سے لوگ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ کرتے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، پھر ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں اور وادی قباء میں تشریف فرما ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس وقت آپ پیڑ پر کھجوریں توڑ رہے تھے۔ فوراً نیچے اترے اور اپنے مالک سے پوچھا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں؟ تو اس پر ان کے مالک کو غصہ آیا اور ان کو ایک زور سے مارا۔ کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ شام کو اپنا کام پورا کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل کو اطمینان ہوا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں میری طرف متوجہ ہوئے کہ جیسے سالوں سے مجھے جانتے ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں پیش کی اور کہا کہ صدقے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انہیں غریبوں میں بانٹ دو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ کھجوریں آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے اور ہدیہ قبول فرمایا۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی باقی تھی۔ اگلا دن جمعہ کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ یہاں سے نکل کر جمعہ کی نماز مسجد جمعہ کی جگہ پر ادا کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن پھر میں اپنے کام کو نپٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اور مہر نبوت دیکھنے کے لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی سمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجلس کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ کی 2 نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور تیسری نشانی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہٹائی جس سے مہر نبوت ظاہر ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً لب کے اور مہر نبوت کو بوسہ دیا اور خوب زار و قطار رونے لگے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دین حق کو پانے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچا، تکلیفیں برداشت کی، لوگوں کے ظلم سہے، لوگوں نے مجھے مارا، مجھے غلام بنایا گیا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے آپ تک پہنچایا۔ یہ واقعہ سن کر سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ اسی پر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو پریس کیجیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔